ذکر ہے تو اسی پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تم داخل ہو اللہ کے پیغمبر کے گھر میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، اور اس کھانے کے لیے تم انتظار نہ کرو۔ ترجمہ تو اس دن بھی پڑھ لیا تھا انشاءاللہ، ساتھ ساتھ آداب کو سمجھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ تو صحیحین میں یعنی بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اس آیت کا نزول بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو کہتے لوگوں کو دعوت دی، لوگ آئے، لوگوں نے کھانا کھایا، پھر بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ تنگ آ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت اختیار کی جیسے اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی لیکن وہ لوگ پھر بھی نہ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ لوگ مطلب اٹھ ہی نہیں رہے تو خود کھڑے ہو گئے، اور آپ کھڑے ہونے کے ساتھ ہی کچھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، مگر 3 آدمی بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر گئے، کچھ دیر کے بعد واپس اندر آئے، تو اس وقت تک وہ لوگ بیٹھے رہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر دوبارہ باہر تشریف لے کر گئے، پھر اندر آئے، تو اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے، تو اس موقع پر اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ اس آیت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کا نزول یعنی سب سے زیادہ اس آیت کے نزول کے بارے میں مجھے علم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تو اس وقت میری عمر 10 سال تھی، اور مدینہ منورہ میں یہ آیت سن 5 ہجری کو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ 15 سال کی عمر میں بلوغت کی عمر ہوتی ہے، یعنی پردے کے احکامات جو ہے وہ اسی وقت مطلب جو بچہ جس کی عمر 15 سال ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اس آیت کو دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں اس وقت کیا فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، یعنی میری عمر جو تھی وہ 10 سال تھی، میں 10 سال کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں یعنی میری مائیں ہیں، وہ ہر کام میں میری مدد کرتی تھی، میری موافقت اختیار کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ نازل ہوا تو اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے بطور حیثیت، میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتلائی تھی کہ زینب بنت جہش ازواج مطہرات میں سے وہ زوجہ ہے جن کا نکاح آسمانوں پر پڑھایا گیا تھا، یعنی زمین پر پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور یعنی شوہر کے یا بطور زوج کے جب اگلا دن ہوا تو آپ کا نکاح یعنی پڑھایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات حضرت بی بی زینب کے ساتھ تنہائی اختیار کی تھی، یعنی شب زفاف جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگلے دن ولیمہ تھا، تو سب سے بہترین ولیمہ جو پیش کیا گیا ازواج مطہرات میں وہ زینب بنت جہش کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مدینہ منورہ کہ باہر سے لوگوں کو ولیمے کے لیے بلائیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں لوگوں کو بلاتا رہا، ایک دفعہ لوگ آئے، انہوں نے کھانا کھائے، وہ چلے گئے، پھر آئے لوگوں نے کھانا کھایا، پھر چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کافی لوگ آئے، انہوں نے بھی کھانا کھائے، تو پھر وہ بھی کیا ہو گئے، وہ بھی چلے گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ یعنی کوئی بھی نہیں تھا، مطلب میں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ ہیں وہ کھانا کھا چکے ہیں، اب مجھے کوئی بندہ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ مطلب جو باقی رہ گیا ہو یا جس نے ابھی تک کھانا نہ کھایا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، تم کھانا اٹھا لو۔ تمام ازواج مطہرات میں زینب بنت جہش کو یہ سمجھے فضیلت حاصل ہے
کہ انہوں نے ایک تو ان کا ولیمہ سب سے بہترین ولیمہ تھا، اور ان کے ولیمے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی لوگوں کو یعنی بہت زیادہ کھلائی تھی۔ بہرحال جب تمام لوگ کھانا کھا چکے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ابھی آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر موجود تھے اور باتوں میں مشغول تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ بات ناگوار گزری، تو آپ علیہ السلام نے سوچا، آپ علیہ السلام کے اندر ادب کا لحاظ بہت زیادہ تھا، آپ لوگوں کا ادب فرماتے تھے، ورنہ تو اگر آپ فرماتے کہ چلے جاؤ تو وہ چلے جاتے، لیکن آپ علیہ السلام کبھی بھی کسی کو اس طرح کی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ جو شخص آپ کے پاس جتنی دیر بیٹھا رہتا تھا آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے بیٹھے رہتے تھے، یعنی آپ اٹھ کر خود مطلب تشریف بھی بہت کم لے کے جاتے تھے، یا پھر اگر آپ کو ہوتا تھا کہ بھئی اب مجلس ختم ہو جائے تو آپ علیہ السلام خود ہی مجلس سے اٹھ جاتے تھے، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اب سب کو جو ہے وہ مجلس چھوڑ دینی چاہیے۔ تو جب وہ لوگ کافی دیر بیٹھے رہیں اور باتیں کرتے رہیں تو آپ علیہ السلام خود ہی اٹھ کر باہر تشریف لے کر گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات میں بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہیں سلام کیا کہ السلام علیکم۔ بی بی عائشہ نے آپ کا سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ساتھ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زوجہ کو کیسے پایا، یعنی آپ کی زوجہ کیسی تھی۔ اسی طرح یعنی ہر گھر میں تھوڑی دیر رک کر آپ ہر زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے گئے، ان سے بات چیت کرتے رہیں اور مطلب حال احوال پوچھتے رہے۔ اس میں حالانکہ کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ واپس جب اللہ کے پیغمبر اپنے گھر تشریف لائے بی بی زینب کے گھر پر، تو ابھی تک وہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور باتوں میں مشغول تھے۔ تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ واپس پھر پلٹ گئے، یعنی باہر پھر تشریف لے کر گئے۔ جب باہر آپ علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو کہتے پھر آپ اسی طرح ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب گھر کے سامنے ہی آپ تھے کہ اتنے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جا چکے ہیں۔ تو اب اندر جانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ واپس پلٹے بی بی زینب کی طرف، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ایک قدم مبارک دروازے کے اندر یعنی چوکھٹ کے اندر رکھا اور ایک باہر تھا، کہ اسی دوران یہ آیت حجاب نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں پردہ حائل کر دیا اور مجھے حکم دیا کہ تم اندر نہیں آ سکتے۔ حالانکہ انس ایسے خادم تھے اللہ کے پیغمبر کے کہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے، ازواج مطہرات کے بھی کام کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے بھی وہ کام کرتے تھے۔ لیکن اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کا گھر کے اندر آنا کیا کر دیا بتائیں، منع کر دی۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیات کے اندر بہت ساری احکامات کا ذکر ہے انشاءاللہ، جس کے ایک ایک حکم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا حکم اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے تمام ایمان والوں کو، خطاب تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ احکامات بتلانا مقصود تمام انسانیت کو ہے۔ سب سے پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، ہاں اگر تمہیں اجازت دی جائے اندر آنے کی تو اس صورت میں تم اندر کیا کر سکتے ہو، تم آ سکتے ہو۔ الا طعام، اور اگر تم کھانے کی طرف آنا چاہتے ہو تو غیر ناظرین اناء، اتنی دیر پہلے تم نہ ہو کہ اس کھانے کے پکنے کا تم گھروں کے اندر کیا کرو، تم انتظار کرو۔ تو اس میں ایک ادب بتلا دیا گیا کہ مہمان کو جب بھی کسی کے گھر جانا پڑے یعنی مہمان بن کر، تو اتنی دیر پہلے نہیں جانا چاہیے کہ وہاں پر جا کر جو مطلب میزبان ہے ان کو بندہ تنگ کرے اور وہاں پہ بیٹھا رہے اور اتنی دیر بیٹھے کہ مطلب اس کو اتنی فرصت بھی نہ ملے کہ وہ آرام سے ان کے لیے کھانے پینے کا جو ہے وہ انتظام کر سکے۔ لیکن یہ ادب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی شخص جاتا ہے پہلے تو وہ جا تو سکتا ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی دیر پہلے جو ہے وہاں پر نہ جایا کرے۔ اسی طرح دیکھیں آیت حجاب کے بارے میں ایک واقعہ تو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، لیکن اس کے بارے میں ایک دو روایتیں اور بھی ہیں جو میں بتانا چاہتی ہوں جو ضروری بھی ہیں۔ بخاری شریف کی یعنی روایات میں یہ واقعہ آتا ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو روایت کرتی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن پر کھا رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں، ہم دونوں ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے تھے۔ اسی دوران اتنے میں کہتے وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے عمر، تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں کیا ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یعنی فرماتے ہیں بی بی عائشہ کہ جب آپ اندر آئے، اندر تشریف لائے تو ہمارے ساتھ یعنی اسی برتن میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی برتن میں کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت یعنی اسی دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی جو ہے وہ میری انگلی کے ساتھ یعنی ٹچ ہو گئی۔ ظاہری بات ہے، ایک ہی برتن میں کھا رہے تھے تو بعض اوقات ہو جاتا ہے، معمولی انگلی جو ہے، فرماتی ہے کہ عمر فاروق کی انگلی جو ہے وہ میری انگلی کے ساتھ لگی، معمولی سے ٹچ ہوئی۔ تو اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے سانس لیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیتے۔ اور شدت سے خواہش تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کسی طریقے سے مطلب کچھ ایسے احکامات نازل ہو جائے کہ جس میں عورت جو ہے وہ مردوں سے بالکل علیحدہ ہو جائے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ تو ظاہری بات ہے، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں ارشاد فرماتے تھے۔ سورہ نجم کی آیت ہے کہ جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول حکم خدا سے بات کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں، جو بھی حکم آتا ہے اسی کو آگے بیان کرتے ہیں۔ اب پردے حکم ظاہری بات اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عمر فاروق کی دلی خواہش بہت زیادہ تھی اور اکثر اوقات انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے اس چیز کی درخواست بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیا کریں۔ لیکن آپ علیہ السلام، میں نے کہا نا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ تو اس واقعے کو یعنی پیش آئے ہوئے ایک دو دن میں نہیں گزرے کہ بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ جس دن تھا، اس دن اللہ پاک نے یہ آیت حجاب نازل کر دی۔ آیت حجاب نازل تو ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 باتوں میں میری موافقت اختیار کی ہے، یعنی جو میری دلی خواہش تھی اللہ پاک نے اسی پر احکامات نازل کیے۔ سب سے پہلا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش یہ تھی کہ کاش مقام ابراہیم جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ بن جائے۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کر دی، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اے میرے حبیب مقام ابراہیم کو آپ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ اب ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب طواف کر کے ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے ذمے 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، اور وہ نفل ہم کہاں پر پڑھتے ہیں؟ مقام ابراہیم کے سامنے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی وہیں پر ان نفلوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری دلی خواہش جو میری تھی وہ یہ تھی کہ کاش اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آ جائے۔ یہ جو عورتیں ہیں بطور خاص ان کا دل جو ہے ازواج مطہرات کے لیے بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ ازواج مطہرات اللہ کے نبی کے گھر میں تھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دلی خواہش تھی کہ اللہ پاک کو ایسا حکم نازل کر دے کہ یہ ازواج جو ہے یہ پردہ کر لے۔ اور اکثر اوقات کہتے اللہ کے پیغمبر کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا بھی کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ باقی عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کے گھر میں ہر طرح کے لوگوں کا آنا جانا ہے، اللہ کے رسول آپ انہیں پردے کا حکم دیجیے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ آیت حجاب جب نازل ہوئی تو میں بہت زیادہ خوش ہوا، اس لیے کہ ان کی دلی خواہش تھی۔ اللہ پاک نے اس آیت میں تمام مسلمان عورتوں کو اور مومن عورتوں کو حجاب کرنے کا کیا دے دیا؟ حکم دے دیا۔
صرف ازواج مطہرات کو نہیں، قیامت تک آنے والی تمام ایمان والی عورتوں کو اللہ پاک نے حجاب کرنے کا کیا کر دیا؟ حکم دے دیا۔ اور تیسری چیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نے جو اللہ کے پیغمبر کو مشورہ دیا تھا، یا رسول اللہ، آپ انہیں قتل کر دیجئے، یعنی انہیں مار لیجئے۔ اللہ کے پیغمبر کو کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیجئے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں، بدر میں جتنے قیدی، جتنے کافر آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، ان تمام کافروں کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ یہ چیز بھی موافقات عمر میں سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خیر کوئی عجیب شان تھی۔ اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ موافقات عمر میں نازل کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں پر میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کر دیا۔ آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں دیکھیے جو حکم ہے کہ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، اور جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، فَادْخُلُوا، تو تم اندر آ جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک مسئلہ ساتھ ساتھ بتلاتی جاؤں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کھانے کی دعوت دے تو اس کو قبول کرنا لازم ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ قرآن نے امر کے ساتھ حکم دیا ہے وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، کہ جب بھی تمہیں دعوت دی جائے، کھانے کی دعوت دی جائے، فَادْخُلُوا، تم داخل ہو جاؤ، یعنی تم اس کو قبول کرو۔ خاص طور پر ولیمے کی دعوت اگر دی جائے تو اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ انسان اس کو مطلب اس طرح نہ ہو کہ اس میں داخل نہ ہو یا وہاں پر جائے نہ۔ فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اگلا حکم بتلایا کہ جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو تم پھیل جاؤ، یعنی نکل جاؤ۔ کھانے کے بعد لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرو، اذیت لوگوں کو نہ دو، بلکہ تم پھیل جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور اپنے دل بہلانے کے لیے گپ شپ نہ لگاؤ، یعنی کافی دیر تک بیٹھے رہنا۔ فرمایا گیا کہ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہاری یہ عادتیں جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ نبی شرماتا ہے تم سے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ حق بات کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ وہ نہیں شرماتے۔ اللہ پاک حق بات کرنے سے نہیں شرماتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب بھی تم ان ازواج سے کوئی بھی چیز مانگو، متاعن، کوئی بھی سامان مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو تم پردے کے پیچھے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ زیادہ پاکی کا ذریعہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، وَقُلُوبِهِنَّ، اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذَوْا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اذیت دو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہاں پر دیکھیں 5 احکامات ہیں، اس کو سمجھے۔ ان 5 احکامات میں سے ایک حکم تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، اور باقی 4 احکامات جو ہے وہ امت محمدیہ کے لیے ہیں۔ تو میں ترتیب وار دیکھیں بتلا رہی ہوں، اس کو سمجھنا۔ پہلا حکم وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، پہلا حکم کہ جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو تم کھانے کو قبول کرو، دعوت کو قبول کرو، بطور خاص کھانے کی دعوت کو ضرور قبول کیا کرو، اس کو رد نہ کیا کرو۔ دوسرا حکم فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو تو تم نکل جاؤ۔ تیسرا حکم وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کافی دیر تک وہاں پر بیٹھ کر تم مطلب آپس میں گپ شپ نہ لگایا کرو۔ نمبر 4 فرمایا کہ اِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ، یعنی اِذَاءِ رسول، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا کسی بھی عمل کے ذریعے سے۔ اور نمبر 5 ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، جب بھی تم مانگو کچھ بھی، کوئی بھی سامان، تو تم اس کو مانگو کس کے پیچھے سے؟ پردے کے پیچھے سے۔ تو دیکھیں اس میں سے ایک چیز جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، نبی کو اذیت دینا، اِذَاءِ رسول حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا حرام ہے۔ باقی جو احکامات ہیں 4، یہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہیں کہ جب کھانے کی دعوت دی جائے دعوت کو قبول کرو۔ دوسری بات، جب تم کھانا کھا چکو وہاں پر تو کافی دیر بیٹھنا یہ خلاف سنت ہے، قرآن کے احکامات کے خلاف ہیں، بہتر ہے کہ تم زیادہ دیر بیٹھ کر وہاں پر مطلب ٹائم ضائع نہ کرو۔ اور نمبر 3 فرمایا گیا ہے کہ وہاں پر کافی دیر بیٹھ کر گپ شپ لگانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ اور نمبر 4 ہے
فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب بھی تم ان سے کوئی بھی سامان مانگو تو تم اس کو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اب یہ ہے آیت حجاب، یعنی کسی کے لیے بھی پردے کے پیچھے سے سامان مانگنا اگر ہو تو فرمایا گیا ہے کہ تم اس کو یعنی مانگو تو صحیح، لیکن تم اس کو پردے کے پیچھے سے مانگو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ اگر انہیں ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ازواج مطہرات کو بھی چاہیے کہ اگر انہوں نے کچھ دینا ہو تو وہ کس کے پیچھے سے دے، وہ پردے کے پیچھے سے دے۔ یہ آیت حجاب ہیں، اور اسی آیت نے پوری مسلمان عورتوں کو، مومن عورتوں کو حکم دے دیا کہ کبھی بھی تم غیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرو۔ اور قرآن نے اگلا حکم دے دیا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اگر تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکی کا ذریعہ ہے اور عورتوں کے دلوں کے لیے بھی پاکی کا ذریعہ ہے۔ یہاں پہ کچھ باتیں سمجھانا چاہوں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں پردے کا جو حکم ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق شاید صرف ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ ہم نے پیچھے یہ آیات پڑھی ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ صحابہ کی شکل میں تھے، انہیں اللہ کے پیغمبر کی صحبت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر یعنی پیغمبر خدا کی صحبت کے اثرات تھے کہ لوگوں میں گناہ کا جو رجحان تھا نا وہ بہت کم تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، اتنا کم تھا۔ ان کے دل بالکل پاک صاف تھے۔ لقب ازواج مطہرات کو کیا دیا گیا ہے؟ امہات المؤمنین، تمام ایمان والوں کی مائیں۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما بھی چکے، تب بھی ان کی ازواج سے نکاح کرنا کسی بھی ایمان والے مرد کے لیے کیا تھا؟ جائز نہیں تھا۔ ان سے کوئی بندہ نکاح کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پردے کے لیے یہ دو چیزیں لازم ہوتی، آپ کو پتہ ہے۔ پردہ ظاہری بات ہے اسی تبھی ہوتا ہے نا کہ ان جس سے نکاح ہو تو اسی سے پردے کا حکم ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی رب کریم نے دیکھے انہیں حکم دیا کہ اگر تمہیں کچھ سامان پکڑانا ہو صحابہ کو، مردوں کو، تو تم اس کو کس سے پکڑاؤ؟ پردے کے پیچھے سے پکڑاؤ۔ ان کے سامنے جا کر ان کے ہاتھ میں چیزیں نہ دیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو کس میں رکھو؟ پردے کے پیچھے رکھو۔ تو بتلانے یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں قرآن نے ان ہستیوں کے لیے بھی یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ یہ اس طرح معاملہ کرنا، پردے کے پیچھے سے معاملات کو کرنا، یہ تمہارے دلوں کی بھی پاکی کا ذریعہ ہے اور صحابہ کے دلوں کی پاکی کا بھی کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج تو فتنے کا دور ہے۔ آج کے دور میں کوئی کون یعنی بندہ ہے جو یہ بات کہے کہ بھئی اکثر جیسے لوگ ہیں نا جو اندھی تقلید کر کے یہ بات کرتے ہیں ہمارے دل پاک ہے۔ آپ کا دل پاک ہے، سامنے والے کا دل پاک ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ بہرحال قرآن نے صاف لفظوں میں عورتوں کو حجاب کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، کبھی بھی غیر محرم کے ساتھ اختلاط نہ کرے، ان سے یعنی میل جول میں بھی فاصلہ رکھے، ان کے سامنے بغیر کسی ضرورت کے آنا جانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو اس صورت میں پردے کا حکم ہے کہ تم کیا اختیار کرو؟ تم پردہ اختیار کرو۔ آگے پھر فرمایا گیا ہے کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی ان کے ازواج سے تم نکاح کر سکتے ہو اللہ کے پیغمبر کے، مطلب دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک اس طرح کرنا اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس پر بھی دیکھیں، آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتلا دوں کہ مطلب مسلمانوں میں سے اب وہ مسلمان تھا وہ بندہ یا پھر منافق تھا، کچھ نہیں معلوم، روایات میں ایسی کوئی خاص بات نہیں آئی۔ کہتے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وفات ہو گئی تو ہم ان کی زوجہ سے، مطلب ان کے ازواج سے ہم نکاح کریں گے، تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ یہ اذیت رسول ہے، ان کے ازواج سے تم لوگ نکاح نہیں کر سکتے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کا جو تعلق ہے، ان نزول کا جو تعلق ہے، وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے حق میں ہوا تھا۔ کہتے انہوں نے
یہ بات کہی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما جائے، یعنی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نکاح کروں گا۔ اسی طرح کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا ذکر خیر روایات میں نہیں آیا تھا، ازواج مطہرات میں سے، وہ اس زوجہ کا کزن لگتا تھا، یعنی ان کے چچا کا بیٹا تھا، کزن لگتا تھا رشتے میں۔ تو کہتے اس نے یہ بات کہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ کے پاس آیا، اس نے بات چیت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ آئندہ کے بعد میری غیر موجودگی میں تم میری زوجہ سے بات نہیں کرو گے۔ تو کہتے اس پر اس شخص کو غصہ ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کیسی بات کر رہے ہیں، کہ ظاہری بات ہے۔ اور کہتے اس ٹائم اس نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، نہ تو میں نے کوئی غلط بات اس سے کی، نہ اس نے مجھ سے کوئی غلط بات کی، یعنی ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر نے غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور میں بھی غیرت والا ہوں، آئندہ کے بعد تم میری غیر موجودگی میں بغیر کسی حجاب کے میری زوجہ کے ساتھ بات نہیں کرو گے۔ تو کہتے اس شخص نے کہا کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر جائے تو ان کی زوجہ سے میں کیا کروں گا، میں نکاح کر لوں گا۔ تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما بھی لے، تب بھی کسی زوجہ کے لیے کسی مسلمان مرد کے ساتھ اس کا نکاح کرنا کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اور دیکھیے اس آیت میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیز اللہ کے پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، تو کہتے اس صحابی رسول کو اپنی اس بات پر اتنی پشیمانی ہوئی، اتنی پشیمانی ہوئی، اور اتنا وہ شرمندہ ہوا، اس نے بہت زیادہ توبہ اور استغفار اللہ پاک سے کی، اور اس نے غلام آزاد کیا، اور کہتے 10 اونٹ اس نے اللہ کے راستے میں مطلب دے دی جہاد کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے اس نے اپنے ذمہ یہ لازم کر دیا کہ میں پیدل حج کرنے کے لیے جاؤں گا، یعنی وہ پیدل جو ہے وہ گیا حج کرنے کے لیے، واپس پیدل آیا۔ حالانکہ دیکھیے یہ مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، مدینہ سے مکہ مکرمہ کافی فاصلے پر ہے۔ جن بہنوں کو اللہ پاک نے زیارت کی توفیق عطا کی، ان کو پتہ ہے کہ اگر وہاں پر انسان گاڑی میں بھی سفر کرے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے آرام سے لگ جاتے ہیں، تو پیدل جانا اور آنا جانا کافی مشقت دہ کام تھا۔ تو اس شخص نے کہتے اپنے ذمہ یہ چیزیں کی، اور ساتھ ساتھ اس نے اللہ کے حضور بہت زیادہ توبہ اور استغفار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے معاف فرما دیا، اور ظاہری بات ہے وہ صحابی رسول تھے، رب کریم نے بھی اس کو معاف فرما دیا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام ہمارے پاس جو نکلتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کا ہمیں کسی طریقے سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ اپنی طرف سے ایک الگ بات ہے، ہمارے دلوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہونا چاہیے، دین کی شریعت کی کسی چیز کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ جس سے اللہ کے رسول کو اذیت ہو، یہ ایذا حرام ہے۔ اس وقت تو بذات خود آپ موجود تھے، آپ لوگوں کے لیے استغفار فرماتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے درمیان تو اللہ کے پیغمبر موجود نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بعض اوقات دیکھیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو دائرہ ایمان سے نکال دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے قابرین فرماتے ہیں کہ دین کے معاملات میں کبھی بھی تم آپس میں بحث نہ کیا کرو، دنیا کے معاملات میں تو کیا کرو، اس لیے کہ دیکھیے جب دین کے کسی مسئلے پر ہم بحث کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس علم نہ ہو تو نہ جانے ہمارے منہ سے کیا کیا الفاظ نکل آتے ہیں۔ تو اس لیے سنت رسول کے بارے میں ہمارے قابرین فرماتے ہیں کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، کہ انسان اس پر نہ تو کوئی بات چیت آپس میں کرے۔ اگر علم ہے تو ٹھیک ہے، علمی بحث کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، وہ تو ایک اچھی عادت ہے کہ انسان کرے، لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کوئی بھی ایسی بات نہ کیا کرے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان الفاظ کے ذریعے سے ہم دائرہ ایمان سے نکل جائیں۔ فرمایا گیا ہے کہ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم کچھ بھی چھپاتے ہو اپنے دلوں میں یا اس کو ظاہر کرتے ہو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ پاک جو ہے ان چیزوں کو بخوبی کیا کرنے والا ہے، اللہ پاک جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت بھی ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جنہوں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ اگر آپ علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما جائیں تو اس کے بعد ہم ان ازواج کے ساتھ کیا کر لیں گے، نکاح کر لیں گے۔ اگلی آیت آ گئی، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، اس کا نزول پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ روایات میں آتا ہے
کہ جب آیت حجاب نازل ہو گئی پیچھے، یعنی جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ صاف لفظوں میں اللہ پاک نے کہا کہ اگر کچھ مانگنا بھی ہو تب بھی تم کس کے پیچھے مانگو؟ پردے کے پیچھے مانگو، تم یعنی ازواج مطہرات پر نظر نہ ڈالو۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے جو والدین تھے، یعنی باپ تھے، بھائی تھے اور دوسرے قریب رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی قسم کھائی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ کے بعد ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے اور ان کے گھروں پر نہیں جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ نہیں، حجاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن، اگر تم اپنے باپوں کے سامنے آؤ بغیر پردے کے، بغیر پردے سے مراد کیا ہے؟ یعنی تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، یہ نہیں کہ جسم بھی نظر آ رہا ہو، بغیر پردے کے اگر اپنے باپ کے سامنے آؤ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ولا ابنائہن، اور اگر تمہارے بیٹے مطلب بیٹوں کے سامنے میں اسی طرح تم کھلی حالت میں پھرو تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ولا اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے سامنے بھی اگر پردہ نہ کرو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ولا ابناء اخواتہن، اور اسی طرح ولا ابناء اخوانہن، اور اگر تم یعنی اپنی بہنوں کے بیٹوں سے جو بتیجے ہوتے ہیں، جو بانجے ہوتے ہیں اور بتیجے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی عورت کا عورت سے کیا ہے؟ بتائے، پردہ ہے۔ رشتے بتا دیے، یعنی ان جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی ایسی بات کہی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایسی بات کہی، تو فرمایا کہ تم تو ان کے باپ ہو، تم ان کے پاس جا سکتے ہو، بھائی بھی جا سکتے ہیں، بیٹے بھی جا سکتے ہیں، بتیجے بانجے یہ بھی جا سکتے ہیں، عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ رکھ سکتی ہے، اور ما ملکت ایمانہن، اور جو غلام ہیں ان کے لیے بھی پردے کا حکم نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اس حکم میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ بتائیں، وہ گواہ ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر نگہبان ہے، اللہ پاک تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ساتھ ساتھ اللہ پاک نے جو نسبی رشتے ہیں نا، ان تمام کو اللہ پاک نے حرام قرار دی تھی۔ نسبی رشتے میں آپ کو پتہ ہے کہ والدین کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، بیٹوں کا رشتہ ہے، اسی طرح بتیجوں کا حکم آ گیا، اسی طرح بانجوں کا حکم آ گیا، یعنی ان کو حکم دے دیا گیا کہ تم لوگ جو ہے بغیر پردے کے اپنی مطلب عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، اور عورتوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم یعنی ان محرمات کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہو، کہیں جا سکتے ہو، سفر وغیرہ کر سکتے ہو۔ اسی آیت کے متعلق بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے میرے چچا تھے اور وہ رشتے میں میری رضائی چچا لگتے تھے، تو کہتے انہوں نے میرے دروازے پر آ کر دستک دی، تو کہتے میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے دروازہ نہیں کھولا، اور میں نے ان سے یہی کہا کہ ہم نے قرآن میں آپ کے بارے میں یعنی اللہ پاک نے کوئی حکم نازل نہیں کیا، اس لیے مطلب میں دروازہ نہیں کھول رہی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے چچا تھے اور رشتے میں وہ میرے رضائی چچا لگتے ہیں، تو کیا مطلب ان کو میں نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، کیا ان سے مطلب میرا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غلط کیا، تم اپنے چچا کے لیے کیا کرتے؟ تم دروازہ کھول دیتے۔ یعنی رضائی چچا جو ہے، جو رشتے نسب کے ہیں، رضائی رشتوں سے بھی وہی مطلب احکامات اس پر بھی لگیں گے۔ رضائی بائی ہے، اس سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے نکاح مطلب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یعنی جتنے رشتے نسبی میں آتے ہیں نا، اسی طرح رضائی رشتوں میں بھی وہی احکامات ہیں کہ مطلب ان سے بھی اللہ پاک نے پردے کا حکم نہیں دیا، ان کے ساتھ بھی بندہ اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، ان کو اپنے گھروں کے اندر آنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ آگے پھر احکامات درود شریف کے بارے میں آیت آ رہی ہے، اس کا انشاءاللہ ترجمہ تو آج پڑھ لیتے ہیں، لیکن درود کے بارے میں چاہتی ہوں کہ مفصلاً بات آپ سے ہو، تو انشاءاللہ اس پر کل کلاس لوں گی۔ ابھی ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ رب العزت خود، اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، کس پر درود بھیجو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔
وسلم تسلیما، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو، اللہ تمہارا سلام اور تمہارا درود جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ قبول کریں گے۔ اس پر کافی تفصیلات آتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا واضح کروں تاکہ اللہ پاک اس آیت کی برکت سے ہم سب کو درود کی تسبیح پڑھنے کی کثرت سے توفیق عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہاں تک کافی، انشاءاللہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو کل پڑھیں۔ دیکھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عن جابر، روایت ہے جابر سے، قال فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ فرآ زحاما، تو ہم نے دیکھا لوگوں کی بھیڑ کو، ورجلا، اور ایک آدمی کو بھی، قد ظلل علیہ، کہ لوگوں نے اس پر سایہ کیا ہوا ہے، یعنی بہت سارے لوگ جمع ہیں اس کے ارد گرد اور اس پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ فقال، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ما ھذا، اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی یہ ایسی حالت میں کیوں ہے، تم لوگ سارے اس کے پاس کیوں مطلب اس طرح رش بنا کر کھڑے ہو۔ قالو، لوگوں نے کہا کہ صائمون، یہ روزے کی حالت میں تھا، یعنی حالت سفر میں تھا اور روزے کی حالت میں تھا، تو روزے کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی۔ فقالا، تو اس موقع پر اللہ کے حبیب نے فرمایا، لیس من البر، یعنی نیکی میں سے یہ نیکی نہیں ہے کہ الصوم فی السفر، کہ تم سفر کی حالت میں کیا کرو، تم روزہ رکھو۔ لیکن یہ بات میں نے دیکھی بتائی آپ کو کہ اس سفر میں روزہ مطلب ویسے تو اجازت ہے، رخصت ہے شریعت کی طرف سے کہ سفر کی حالت میں چاہے تم روزہ رکھو یا پھر تم روزہ نہ رکھو، لیکن اگر سفر آرام دہ ہے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی انسان کے ذمے یہ حکم واجب نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں، مثال کو سمجھے، ذرا مسئلے کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک تو ہے نماز کا حکم، آپ کو پتہ ہے کہ سفر کی حالت میں نماز قصر پڑھنا ہمارے ذمہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم سفر میں ہیں اور ہم قصر نہیں پڑھیں گے تو اس سے ہم گناہگار ہوں گے، یعنی یہ سمجھ کر کہ بھئی ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر ہم پوری نماز پڑھیں گے ہم گناہگار ہوں گے، بلکہ ہمیں حالت سفر میں نماز ہمیشہ قصر کرنا ہمارے ذمہ کیا ہے، بتائیں، یہ واجب ہے۔ لیکن حالت سفر میں روزے کو چھوڑنا ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے، اس میں اختیار دیا گیا ہے کہ اگر تم چاہو تو تم رکھو، اگر تم چاہو تو روزے کو کیا کر دو، تم چھوڑ دو۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اگر سفر میں مشقت ہو، جیسے حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اگر سفر کی حالت میں تمہیں مشقت کا سامنا کرنا پڑے اور تب بھی تم روزے کو کیا کر دو، تم چھوڑ دو۔ دوسری بات دیکھیں، مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں اور ہم نے سفر شروع کر دیا ہے، تو اس روزے کو پورا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، اس روزے کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر سحری سے پہلے ہی ہماری سفر کی نیت ہے تو پھر سحری سے پہلے ہی ہمیں روزے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ نے سفر شروع کیا تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس روزے کو اب آپ توڑ نہیں سکتی، چاہے آپ کو سفر میں مشقت ہے یا پھر سفر میں راحت ہے، دونوں صورتوں میں آپ روزے کو چھوڑ نہیں سکتی، اس روزے کو پورا کرنا ہمارے ذمہ کیا ہوتا ہے، بتائیے، واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ آ رہی ہے کہ عن معاذ العدویہ، روایت ہے معاذ عدویہ سے، یہ تابعیہ تھی، انہا قالت، فرماتی ہے، عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ما بال الحائض، یعنی انہوں نے سوال کیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اے عائشہ، یہ کیا صورتحال ہے، یعنی یہ مسئلہ کیسا ہے کہ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو تقضی الصوم، اسے روزوں کی قضا کرنے کا تو حکم ہے، لیکن ولا تقضی الصلاۃ، اسے نمازوں کو قضا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ قالت، تو بی بی عائشہ فرماتی ہے،
قالت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا یصیبنا کہ جب ہمیں یہ حیض پہنچتا تھا، یعنی مطلب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اس حالت میں ہم ہوتی تھی تو ذالک تؤمر ہمیں یہی حکم دیا جاتا تھا۔ اب اس کی وجہ تو مطلب کیا میں تمہیں بتاؤں، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے اس تابعی عورت سے کہ دیکھو جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایسی حالت میں ہوتی تھی تو اللہ کے پیغمبر ہمیں یہی حکم دیتے تھے، یعنی بے قضاء الصوم میں روزوں کے قضا کا تو حکم فرماتے تھے کہ حالت حیض میں جو روزے چھوٹ جائے ان کے قضا کرو، لیکن ولا نؤمر بقضاء الصوم ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ ہم نمازوں کو بھی کیا کریں، ہم قضا کریں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سمجھے اللہ کی جو صفت ہے نا ارحم الراحمین، یہ اللہ کی صفت کا تقاضا ہے، اللہ کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ دیکھیں ہر ماہ میں جو نمازیں چھوٹتی ہے اس کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اگر اس کی قضا کا حکم ہمیں دیا جاتا تو شاید ہم بہت مشقت میں اس چیز سے پڑھتے، لیکن سال میں ایک ہی دفعہ رمضان کا روزہ آتا ہے تو فرمایا گیا اس حالت میں جو روزے چھوٹ جائے تو اس کے قضا کا حکم رب کریم نے کیا دیا ہے، عورتوں کو دیا ہے کہ تم روزوں کی قضا تو کرو لیکن نمازوں کی قضا کرنا کیا ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتی ہیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، صحابہ فرماتے ہیں اذ جاءہ رجل، اسی دوران ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے آ کر کہا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت میں تو ہلاک ہو گیا، یعنی میں نے ایسا عمل کر لیا کہ اس کی وجہ سے مطلب میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ قال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وما لکا تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی تم نے ایسا کون سا عمل کر لیا ہے۔ قال تو کہتے اس شخص نے کہا کہ وقعت علی امراتی، حالت روزے میں، وانا صائم یعنی میں روزے کی حالت میں تھا، اس روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رقبۃ، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے، تعتقها کہ جس کو تم آزاد کرو۔ قال تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ لا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ قال پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا هل تستطيع ان تصوم شهرين، کیا تمہاری اتنی طاقت ہے کہ تم 2 مہینے کے روزے رکھو، متتابعین لگاتار، یعنی کیا تمہاری اتنی طاقت ہے کہ ظاہری بات اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے ظاہری بات روزے کی حالت میں ایسا عمل کیا ہے تو تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ تو قال اس شخص نے کہا کہ لا نہیں، نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو 1 مہینے میں ایسا عمل کر لیا تو میں 2 مہینے کے روزے کیسے رکھ سکتا ہوں، وہ بھی مسلسل، میری تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور اتنی جسمانی قوت بھی نہیں ہے۔ تو قال تیسرا حکم اللہ کے حبیب نے فرمایا هل تجدو اطعام 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو 2 وقت کا۔ تو قال اس شخص نے کہا کہ لا نہیں۔ تو قال پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اجلس، ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو۔ مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر گزری تھی کہ فبین نحن علی ذالک، اسی دوران یعنی ایک شخص لایا، اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، بعرق فیہ تمر، ایک بوری، یعنی ایک بہت بڑی بوری تھی اس میں کھجوریں تھی، وہ صدقے کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آپ کو دی۔ قال تو اب علیہ السلام نے پوچھا کہ این سائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے۔ قال انا، تو اس صحابی نے کہا کہ انا میں یہاں پر ہوں اللہ کے پیغمبر۔ تو قال اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ خذ ھذا، یہ کھجوریں لے لو، فتصدق به، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، یعنی مطلب صدقہ کر دو۔ فقال رجل تو کہتے وہ شخص آگے سے کہنے لگا اعلی افقر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی غریب ہے، فقیر ہے؟ واللہ اللہ کی قسم ما بین لابتیہ اہل الافقر من اہل بیتی، یا رسول اللہ مدینہ کے دونوں کناروں میں مجھ سے زیادہ غریب اور فقیر اور تنگ دست کوئی بھی نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ تو ان کھجوروں کا میں ہی مستحق ہوں، میں پھر اوروں کو مطلب آپ حکم دے رہے کہ میں اوروں پہ صدقہ کروں۔ تو فرمایا گیا ہے کہ اس شخص نے یہ بات اس انداز سے کہی کہ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر مسکرائے، ہنسے، حتی بدت ابنیہ، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ ویسے تو آپ کی سنت مبارکہ تھی، آپ ہمیشہ مسکراتے تھے، لیکن اس بات، بندے کی بات پر اللہ کے حبیب کو اتنی ہنسی آ گئی، کہتے آپ اتنے کھل کر ہنسے کہ آپ کے دونوں سائڈوں کے جو دانت تھے وہ نظر آئے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اطعمها اہلک، ٹھیک ہے تم یہ کھجورے لے کر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو تم اس کو کیا کرو، تم کھلاؤ۔ لیکن یہ اس صحابی کی خصوصیت تھی، سمجھ آ رہی نا، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ اس صحابی کی خصوصیت تھی۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کے روزے کو توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے، اور کفارہ ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھ لیا کہ یا تو انسان ایک گردن کو آزاد کرے، وہ آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں ممکن ہی نہیں